बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुछ मामलात पाकिस्तानी सियासत के हैं, कुछ अफ़गानिस्तान के मामलात हैं, लेकिन आज मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन एक मामला मैंने डिस्कस करना है। और मामला ये है कि एक सर्विलेंस ड्रोन तैयारा जो है ये पाकिस्तानी हदूद में गिरा है और ये पाकिस्तानी फ़ौज ने अपने कब्ज़े में लिया है। इस पर भारतीय मीडिया में बड़ी बात हो रही है। ये इंकशाफ भी भारतीय मीडिया ने किया है, भारतीय एक अखबार ने किया है। 23 अगस्त का ये वाक़या है, 9:25 का सुबह का, जब एक निगरानी करने वाला ड्रोन तैयारा पाकिस्तानी हदूद में आकर गिरा या गिराया गया, या उसका कंट्रोल जो है वो ऑपरेटर के हाथ से निकला और फिर वो पाकिस्तानी हदूद में आकर गिरा। ये बताया गया है कि जो मकबूजा कश्मीर का ज़िला पूंछ है, यहाँ पर भंबर गली एक इलाका है, यहाँ पर ये जासूस तैयारा जो है इसने इलाके की निगरानी कर रहा था, यानी इस इलाके की जासूसी कर रहा था। इंडियन फ़ौज ये जासूसी कर रही थी। और इस इलाके में आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत के माबैन अगर कोई टेंशन है, अगर कोई कशीदगी है, अगर कोई कशीदा सूरत हाल है, तो वो ज़्यादातर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ही होती है। लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से आपको पता है इसकी एक अपनी तारीख़ है। यहाँ पर झड़पें भी होती रही हैं, फायरिंग का तबादला होता रहा है और इसमें जानी नुकसान भी हुआ है। इसी तरह पिछले यानी 2 साल पहले ग़ालिबन मार्च में इसी तरह एक वाक़या हुआ था, जब एक भारतीय मिसाइल जो है पाकिस्तानी हदूद में आकर गिरा था और उस पर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया था। ये जो 23 अगस्त का वाक़या है ड्रोन तैयारे का, इस हवाले से अब मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें आ रही हैं। भारतीय मीडिया जो ख़बर दे रहा है वो तो ये है कि जो ऑपरेटर था इस ड्रोन तैयारे का, उसका कंट्रोल नहीं रहा अपने इस तैयारे के ऊपर, और वो फिर पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो गया और वहाँ पर जाके गिर गया और उसको पाकिस्तानी फ़ौज ने अपनी तहवील में ले लिया। एक दूसरी इत्तला ये है कि इसको पाकिस्तान ने मार गिराया है, पाकिस्तान ने इसका कंट्रोल हासिल किया है। पाकिस्तान ने इसका कंट्रोल कैसे हासिल किया, इसकी तफसील अभी तक नहीं आई। अलबत्ता सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ इस हवाले से आरा, इस हवाले से मुख्तलिफ़ तबसरे जो हैं ये सामने आ रहे हैं। और जो पाकिस्तानी फ़ौज के हक़ में जो बहुत ज़्यादा जो तबसरे और जो इस किस्म की ख़बरें फैलाने वाले या ख़बरें देने वाले जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उस पर भी बड़े दिलचस्प तबसरे देखने को और पढ़ने को मिल रहे हैं। एक तो ये तबसरा बड़ा दिलचस्प है और काबिल ज़िक्र भी है कि इस सारे मामले में एक दूसरे अभिनंदन को तलाश करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई अभिनंदन नहीं मिला, तो इसलिए किसी को चाय भी नहीं पिलाई जा सकी। चाय जब तक नहीं पिलाई जाएगी, ये रस्म जब तक अदा नहीं की जाएगी, तो तब तक जो है ज़ाहिर है कि चाय पीने वाला तो कोई है नहीं कि जिसको भारत के हवाले किया जाए, वापस किया जाए। और इसी तरह फिर ये जो ड्रोन तैयारा है, ये जो बग़ैर पायलट के जहाज़ है, इसको भी अब वापस नहीं किया जा सकता। ख़बर यह है कि हिंदुस्तानी हुक्काम ने अपना ये ड्रोन तैयारा मांगा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान अब इस हवाले से क्या इरादा रखता है, क्या उसने फ़ैसला किया है, क्या ये ड्रोन तैयारा वाकई पाकिस्तान ने मार गिराया है, क्या वाकई ये कंट्रोल जो था ये उसके ऑपरेटर के हाथ से निकला है और ये फिर पाकिस्तानी हदूद में गिरा है, बहुत सारी तफसीलात जो हैं ये अभी आनी हैं। लेकिन जब भी कोई वाक़या इस तरह का होता है तो फिर इंडियन मीडिया में बड़ा इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। अब ड्रोन तैयारा पाकिस्तान की तहवील में है और उस पर बहुत ज़्यादा ख़बरें दे रहा है इंडियन मीडिया। पाकिस्तानी मीडिया ने इस हवाले से बहुत ज़्यादा ख़बरें नहीं दी। कुछ मीडिया आउटलेट्स पर मैंने ये ख़बर देखी है मुख्तसरन, और ये जो सोशल मीडिया पर तबसरे हैं ये ज़्यादा हैं। देखना अब यह है कि पाकिस्तान और भारत के हुक्काम जो हैं ये इस मामले पर कैसे बात करते हैं, कैसे इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं। खैर सगाली के जज्बे का इजहार हमेशा पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। देखना अब यह है कि एक बार फिर पाकिस्तान खैर सगाली के जज्बे का इजहार करेगा या नहीं करेगा। एक दूसरी ख़बर ये भी थी कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने
پاکستانی فضائی حدود استعمال کی ہیں، اور ایک روایت ہے کہ پھر آپ خیر سگالی کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کی فضائی حدود استعمال کی ہیں، تو پھر اس کے لیے ایک پیغام دیا جاتا ہے خیر سگالی کا۔ وہ پیغام نہیں دیا بھارتی وزیر اعظم نے۔ بہرحال بھارتی جو طیارے ہیں، جو کمرشل پروازیں ہیں، یہ پاکستانی فضائی حدود استعمال کرتے رہے ہیں۔ اور دوسری ایک خبر افغانستان کے حوالے سے ہے، اس کی تفصیل میں اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے افغانستان کی جو فضائی حدود ہے اس کے استعمال کے بدلے ہزاروں لاکھوں ڈالر جو ہیں یہ افغان طالبان کو مل رہے ہیں۔ یعنی افغانستان کی جو فضائی حدود ہے، ظاہر ہے کہ ہر ملک کی فضا کے اوپر سے مختلف پروازیں گزرتی ہیں، مختلف ممالک کے طیارے گزرتے ہیں، تو یہ کس طریقے سے افغان طالبان کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ پچھلے کچھ ہفتے پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ باقاعدہ افغان طالبان بڑا سخت رد عمل رکھتے ہیں اس چیز کے حوالے سے کہ افغانستان کے مختلف صوبوں میں ڈرون طیاروں کی پروازیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ اب یہ ڈرون طیارے کہاں سے اڑان بھرتے ہیں، یہ کس ملک کے ڈرون طیارے ہیں، اور ان کی پروازوں کا مقصد کیا ہے۔ افغانستان کے جو ترجمان ہیں امارت اسلامی افغانستان کے، ذبیح اللہ مجاہد، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس حوالے سے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ امریکہ کے طیارے ہیں۔ اب امریکی طیارے اگر افغانستان کی فضاؤں میں پرواز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، باقاعدہ اس پہ تبصرے ہوتے رہے ہیں کہ افغانستان کی فضائیں جو ہیں، افغانستان کی فضا پر کنٹرول امریکہ کا ہے، یا ایسی طاقتوں کا ہے کہ وہ ہر وقت افغانستان کو زیر دباؤ رکھنا چاہتے ہیں، افغان طالبان کو زیر دباؤ رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ وہ ساری صورتحال ہے کہ جس کی وجہ سے پھر تشویش بھی پائی جاتی ہے۔ ہمیشہ جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو جب کوئی الزام لگانا ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے اوپر پھر لگایا جاتا ہے، پہلی انگلی پاکستان کی طرف جو ہے وہ اٹھائی جاتی ہے۔ اسی طرح پاکستان میں کوئی بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو پہلی نظر افغان سرزمین کی جانب اٹھائی جاتی ہے اور باقاعدہ الزام لگایا جاتا ہے، باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں حملے کی جو منصوبہ بندی ہے یہ افغانستان میں کی گئی۔ اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے تو بالکل پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں، ہمارے پاس مصدقہ ایسے ثبوت موجود ہیں کہ جو افغانستان کی حکومت کو بار بار حوالے بھی کیے جاتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود افغان حکومت اس کا نوٹس نہیں لیتی۔ افغان حکومت پاکستانی تمام تر دعووں کی تردید کرتی ہے اور کہتی ہے کہ پاکستان اپنی حدود کے اندر اپنی ناکامیاں نہ چھپائے اور اپنی ناکامیوں کا ملبہ جو ہے افغانستان کے اوپر نہ ڈالی۔ یہ افغانستان کی حکومت کا موقف ہے۔ بہرحال یہی وہ نقطہ ہے ٹی ٹی پی کا کہ جس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے مابین جو تعلقات ہیں وہ انتہائی کشیدہ ہیں۔ ناخوشگوار واقعات کا تسلسل جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، خیبر پختونخوا کا جنوبی ریجن ہو یا پھر خیبر پختونخوا کے مختلف دیگر علاقے ہوں، یہاں پر صورتحال کافی تشویشناک ہے۔ اب تو پنجاب کی حدود میں بھی ایسی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی کے لوگوں نے داخل ہونے کی کوشش کی۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو 2 واقعات کے حوالے سے بتا چکا ہوں۔ کچے کے ڈاکو زیادہ خطرناک ہیں یا پکے کے ڈاکو زیادہ خطرناک ہیں، اس حوالے سے بھی سوشل میڈیا پر بحث چلنے کے لیے ہے۔ 12 جو اہلکار جو کچے کے علاقے میں پولیس اہلکار مارے گئے، شہید کیے گئے ڈاکوؤں کی طرف سے، اس حوالے سے پنجاب حکومت جو ہے وہ بڑا سنجیدگی کے ساتھ اقدامات اٹھا رہی ہے۔ ڈاکوؤں کے سر کی قیمت بھی مقرر کی گئی ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ جو ساری صورتحال ہے اس کو کیسے صرف پنجاب پولیس کنٹرول کر سکتی ہے، یا اس کے لیے فوج یا رینجرز کی جو مدد ہے وہ بھی طلب کی جا سکتی ہے۔ پاکستان کے اور خیبر پختونخوا کے جو قبائلی علاقے ہیں یہاں پر صورتحال جو ہے وہ کافی تشویشناک ہے۔ میرلی، میران شاہ، یہ جو شمالی وزیرستان کے علاقے ہیں یہاں پر امن مارچ ہوا ہے۔ ہزاروں لوگوں نے سفید جھنڈے اٹھائے، انہوں نے امن کے لیے مطالبات کیے، اور جس طریقے سے بنو میں امن مارچ ہوا اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ میرلی میں بہت بڑا مارچ ہوا، ہزاروں لوگوں نے اس میں شرکت کی، اور اس مارچ کی وجہ سے شاید بنو میں موبائل نیٹ ورک جو ہے وہ بند رکھا گیا، انٹرنیٹ سروس جو ہے یہ معطل کیا گیا۔ اور جب میں ویڈیو یہ ریکارڈ کروا رہا ہوں تو کچھ اطلاعات کراچی سے بھی ایسی آ رہی ہیں کہ وہاں پہ
موبائل سروس جو ہے، موبائل فون سروس، اس کو معطل کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے فوری طور پر پتہ نہیں چل سکا۔ ایک مختصراً خبر چھوٹی یہ ہے کہ جلسے کے انعقاد، جلسے کا اعلان اور پھر جلسے کی منسوخی کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت زیادہ اختلافات پیدا ہوئے ہیں۔ لاہور کا جلسہ بھی کینسل کر دیا گیا ہے اور ایک دوسرے گروپ نے اعلان کیا ہے کہ جلسہ ہوگا۔ جس طرح کرنول اسلام آباد کے مقام پر جلسہ منسوخ کیا گیا، اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ مختلف بد اعتمادی کے حوالے سے خبریں آئیں کہ تحریک انصاف کے کارکن بڑے ناراض تھے، انہوں نے تحریک انصاف کے قائدین پر الزامات لگائے، لیکن پھر عمران خان نے پیغام بھیجا کہ یہ میرے کہنے پر یہ جلسہ ملتوی کیا گیا تھا، اور اس میں بنیادی کردار وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور کا تھا، جن تک یہ پیغام پہنچایا گیا تھا اور جنہوں نے پھر آگے یہ پیغام پہنچایا کہ جی جلسہ اب نہیں ہوگا۔ حالانکہ بہت زیادہ یہ تاثر دیا گیا تھا کہ بہت زیادہ تیاری جو ہے وہ علی امین خان گنڈاپور کی طرف سے کی گئی تھی، چونکہ وہ پارٹی کے صوبائی صدر بھی ہیں۔ اب جو علی امین خان گنڈاپور کا مخالف دھڑا ہے، جس کی قیادت بظاہر عاطف خان MNA کر رہے ہیں، اس گروپ میں شکیل خان، جن کو حال ہی میں برطرف کیا گیا ہے خیبر پختونخوا کابینہ سے، تو بہت سارے معاملات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک اختلافات ہیں، اور یہ اختلافات جو ہیں یہ اب کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ منگل کا دن بتایا ہے شکیل خان نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے، ایکس کے ذریعے، کہ اگر میری منگل کے دن ملاقات نہ کروائی گئی عمران خان کے ساتھ تو پھر وہ مالاکنڈ میں ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کریں گے۔ پھر یہ جلسوں کا سلسلہ شروع ہوگا، مردان میں جلسہ ہوگا، پشاور میں جلسہ ہوگا، خیبر پختونخوا کے دوسرے ضلعوں میں جلسہ ہوگا، اور اس میں پھر کرپشن کے سارے ثبوت جو انہوں نے عمران خان کو بتانے تھے، اگر عمران خان کو بتانے کا موقع ان کو نہیں دیا گیا تو وہ پبلکلی بتائیں گے کہ کون کتنی کرپشن کر رہا ہے۔ سب سے زیادہ الزام جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور پر لگ رہا ہے شکیل خان کی طرف سے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ کہاں جا کر ٹھہرتے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں وہ بڑا مضطرب ہیں، بڑا اضطراب کا، بڑا پریشانی کا شکار ہیں کہ کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہو رہی عمران خان کی رہائی کے لیے۔ تو یہ بہت سارے معاملات ہیں، اور اگلی ویڈیو میں میری کوشش ہوگی کہ افغانستان میں جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے، اور خصوصاً جو اسلامی قوانین کے نفاذ کے حوالے سے ایک فیصلہ ہے شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کی طرف سے، جو قوانین منظور کیے گئے ہیں اور جس پر عالمی رد عمل سامنے آ رہے ہیں، خصوصاً اقوام متحدہ کا جو رد عمل سامنے آ رہا ہے، اس پر میں تفصیلی آپ کو بتاؤں گا۔ بہت شکریہ۔